بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ تینوں جانے کے لیے تیار تھے۔ ساحر نے دونوں کو بیک سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس کی عادت تھی جب بھی کہیں جانا ہو وہ گاڑی خود ڈرائیو کرتا۔ شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر جانے پر وہ بے حد خوش تھی۔ دادی کو لطیفے سنا کر ہنساتی تو کبھی بچپن کی شرارتوں کے قصے لے کر بیٹھ جاتی۔ ساحر خاموشی سے ان دونوں کی باتوں کو اگنور کرتا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آج اس نے وائٹ جینس پر ڈارک بلو شرٹ پہنی تھی، بال اپنے خاص انداز میں سیٹ کیے اور آنکھوں پر کالے گلاسز لگائے۔ سب سے خاص اس کا پرفیوم تھا جو پوری گاڑی کو مہکا رہا تھا۔ ہونٹوں پر سیٹی بجاتے ہوئے وہ تھوڑی دیر بعد کن آنکھوں سے بیک ویو مرر میں دیکھتا جس میں عشاء کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، جو کبھی ہنستی ہوئی تو کبھی بنا رکے بولتی اس کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ گاڑی گھر کے آگے پارک کر کے تینوں اندر آئے۔ سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کے منتظر تھے۔ علیشہ اور عمران بھی وہیں موجود تھے۔ سب نے مل کر تینوں کا پرجوش استقبال کیا۔ سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ عشاء، علیشہ اور فائزہ کچن میں آ گئی۔ عمران، ریحان اور ساحر ایک جانب صوفے پر بیٹھ گئے، دوسری طرف امی ابو دادی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ساحر زیادہ سے زیادہ خاموش ہی رہا۔ اس کا سارا دھیان اپنی دادی پر تھا جو عشاء کی تعریف پر تعریف کیے جا رہی تھی۔ ان کے لہجے میں ان کی خوشی کا آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جہاں وہ انہیں یوں دیکھ کر خوش تھا، وہیں فکر مند بھی تھا۔ کتنا دکھ ہوگا دادی کو جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ ان سب لوگوں کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی انہیں۔ اس سے کہہ تو دیا ہے مگر میں دادی کو کیسے بتاؤں گا کہ ان کی ساری خوشی بس وقتی تھی، مستقل نہیں۔ بس اتنام کا رشتہ ہے جو قائم بھی ہے تو ختم ہونے کی شرط پر۔ لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا کبھی ہو ہی نہ؟ شاید وہ… ساحر مسلسل دادی کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا جب ریحان کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ نہیں ریحان بھائی شکریہ۔ اسے اپنی بے خیالی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ سوری ساحر، شاید تم یہاں کچھ انکمفرٹیبل ہو یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، میرے لیے یہ بھی میرا گھر ہی ہے۔ ریحان تم یہ فارمیلٹی والی باتیں کرتے ہو نا تو قسم سے بالکل دادا جی لگتے ہو۔ بے فکر رہو یار، اللہ نے تمہیں بہت ہی اچھے اور نیک دل داماد دیے ہیں۔ کیوں ساحر؟ عمران کی بات پر ساحر دھیرے سے ہنس دیا جبکہ ریحان نے اسے غصے سے گھورا۔ اسی طرح ہنسی مذاق کے دوران سب نے کھانا کھایا۔ فائزہ اور ریحان نے اپنی طرف سے سب کو تحفے دیے۔ جاتے وقت بھی ساحر نے خوش دلی سے سب کے گلے مل کر شکریہ ادا کیا۔ وہ واقعی ان سب کے ساتھ اپناپن محسوس کر رہا تھا۔ آج وہ لیٹ گھر پہنچا تھا۔ دادی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ عشاء ان کے پیروں پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی اور دادی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر 4-5 تصویریں لے لیں اور ہاتھ سینے پر باندھے چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھتا رہا۔ دادی کی ساری ذمہ داری عشاء نے اپنے اوپر لے لی تھی۔ صبح انہیں پارک لے جانا، اپنے ہاتھ سے انہیں وقت پر دوائی کھلانا اس کا معمول تھا۔ ان سب باتوں کا پورا خیال رکھتی، اپنی باتوں سے ہنساتی رہتی، ان کے کھانے میں پرہیز کا پورا دھیان رکھتی۔ سارے کچن کا مینو سلیکٹ کرنا اس کا ذمہ تھا۔ لیکن آج تک اس نے خود کچن کا رخ نہیں کیا تھا۔ دوپہر کا کالج سے آ کر اکیلی کھاتی، لیکن ناشتہ اور ڈنر دادی کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ساحر بھی صرف لنچ باہر کرتا تھا۔ دادی کے سونے تک پاس بیٹھی قصے کہانیاں سناتی اور خود بھی سنتی۔ ان کے سونے کے بعد خود سونا اس کی عادت تھی۔ سونے سے پہلے بھی ملازموں کو ہدایت دے کر ہی روم میں آتی۔ اس کے کسی عمل میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ جو بھی کرتی پورے خلوص کے ساتھ کرتی، بنا کسی دکھاوے، بنا کسی لالچ کے۔ شاید اسی لیے وہ آسانی سے کسی کا بھی دل جیت لیتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دادو وہ سو گئی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ دادی نے جھک کر علیشہ کی جانب دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ میں نے کہا بھی کہ ساحر کے آنے سے پہلے مجھے نیند نہیں آئے گی، اس لیے تم سو جاؤ، لیکن مانی ہی نہیں۔ حالانکہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اور اب دیکھو دادو، میں نے کہا تھا نا میں لیٹ آؤں گا، آپ کیوں اتنی دیر تک جاگتی ہیں میری وجہ سے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے تو اب عادت پڑ گئی ہے، جب تک تمہیں دیکھتی نہیں نیند بھی نہیں آتی۔ ساحر نے ان کا ہاتھ اٹھا کر بوسہ دیا۔ لیکن اس لڑکی نے تو خود اپنی عادت بنا لی ہے، جب تک میں نہ سو جاؤں یہ بھی نہیں سوتی۔ اب تو مجھے بھی اس کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اب بھی عشاء کی پریشانی پر آئے بال ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی اور ساحر انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ساحر تم خوش تو ہو نا بیٹا؟ انہوں نے اس کی گال پر پیار سے ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ساحر نے ان کا ہاتھ تھام کر ان کے چہرے کو بغور دیکھا۔ ہاں دادو، میں بہت خوش ہوں۔ اس لڑکی کی دل سے عزت کرتا ہوں جو میری دادو کو اتنا خوش رکھتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم بھی اسی کی طرح خوش رہو، ہر غم و پریشانی سے بے فکر
بے نیاز، یہ جو اداسی کی چادر اور رکھی ہے اسے اتار کر پھینک دو اور اس کی طرح جینا سیکھو۔ دادو، اس کی اور میری عمر میں بہت فرق ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ عمر میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، بس تم اپنی عمر کی سے کئی زیادہ بڑے ہو گئے ہو۔ یہ خوش ہے کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، کئی رشتے ہیں، پر میرے پاس تو سوائے آپ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ کی یادیں بھی نہیں۔ کیا یہ کمی کم ہے دادو؟ ہمارے پاس جو نہیں ہے اس کے لیے پچھتانے سے بہتر ہے جو ہے اس میں خوش رہو، جو چھوٹ گیا اسے بھول کر نیا کچھ بناؤ۔ وہ خاموشی سے عشا کی جانب دیکھتا رہا۔ رات بہت ہو رہی ہے، جا کر سو جاؤ اور عشا کو بھی لے جاؤ۔ دادو، اگر میں نے اسے اٹھایا نا تو یہ مجھے دنیا سے ہی اٹھا دے گی، وہ انہیں ہنسانے کی خاطر بولا۔ دادی نے خفگی سے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کیوں ہمیشہ ایسا کہتے رہتے ہو؟ عشا تو تمہاری کتنی تعریف کرتی ہے۔ دادو، یہ اور میری تعریف کرے گی؟ آپ کیوں مجھے حیرت سے مارنا چاہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، اس نے مجھے خود کہا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، اس کا بہت خیال رکھتے ہو اور یہ بہت خوش ہے۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ چلیے اس بارے میں بھی سوچتے ہیں، فی الحال ایسا کریں، اسے یہیں سونے دیجیے۔ ٹھیک ہے، اسے ٹھیک سے یہاں سلا دو، انہوں نے اپنی بائیں جانب اشارہ کر کے کہا۔ ساحر نے اسے غور سے دیکھا، جھجکتے ہوئے اس کی گردن کے نیچے ایک ہاتھ ڈالا، دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سر تکیے پر رکھا، پیر سیدھے کر کے رضائی اوڑھا دی اور لائٹ آف کر کے باہر آ گیا۔ آج بیڈ خالی تھا اس لیے وہ وہیں آ کر لیٹ گیا۔ روزانہ صوفے پر سونے سے گردن اکڑ جاتی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ ایک دن تو آرام سے سو پائے گا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی نے گھیرا ہوا تھا، کسی کی غیر موجودگی اسے بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ ان کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوتی، دونوں ایک دوسرے کو پوری طرح اگنور کرتے تھے۔ آج جب اس نے سکون سے رات گزارنے کی امید کی تھی، رات کے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی سو نہیں پایا۔ سر کے نیچے بازو رکھے مسلسل چھت کو دیکھتے ہوئے وہ صرف اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج روم میں ایک خوشبو کی کمی تھی جو اسے ہر سانس کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ فجر پڑھ کر اسے سکون کی نیند آئی اور آج بھی اس کی نیند اسی ہلکی بارش کو چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بیدار ہوئی۔ ارد گرد سے بے نیاز گیلے بالوں کو ٹاول سے سکھاتے ہوئے ایک خوبصورت منظر تھا جو کسی کو بھی متوجہ کر سکتا تھا۔ گڈ مارننگ، ساحر نے ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ عشا نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے مسکرانے پر ناگواری سے رخ پھیر لیا۔ آئینے میں سے بھی وہ اسے ہی دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا، آج اتنے دانت کیوں نکل رہے ہیں تمہارے؟ چبھتا ہوا انداز تھا لیکن اسے برا نہیں لگا۔ بہت دنوں بعد بڑی اچھی نیند آئی۔ ویسے کل رات دادی مجھے بتا رہی تھی کہ تم میری بہت تعریف کرتی ہو۔ بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ عشا نے اسے غور سے دیکھا۔ یہی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں، بہت اچھا ہوں، ہینڈسم ہوں، گڈ لکنگ ہوں۔ نہیں، میں نے اتنا سب کچھ نہیں کہا تھا، وہ فوراً بولی۔ تو کیا کہا تھا؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ صرف یہ کہا تھا کہ تم اچھے ہو اور میرا خیال رکھتے ہو۔ ریلی، اس نے اسٹائل سے سر میں ہاتھ پھیرا۔ اگر تم یوں فضول کے خوش ہونے کی بجائے ذرا سا بھی دماغ لگاتے نا تو جان جاتے میں نے یہ سب کیوں کہا۔ اچھا کیوں کہا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولا۔ کیونکہ دادی کو لگ رہا تھا کہ ہمارے بیچ کوئی پرابلم ہے اور وہ چاہتی تھی کہ ہم بھی اور کپلز کی طرح شادی کے بعد کہیں باہر جائیں، اس لیے مجھے انہیں سمجھانے کے لیے تمہاری جھوٹی تعریف کرنی پڑی تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور مجھے تو لگا تم سدھر گئی ہو۔ زیادہ خوش فہمیاں مت پالو، میں صرف دادی کی وجہ سے مجبور ہوں، تم جیسے انسان کی وجہ سے میں انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ بات کوئی بھی ہو، تم ہمیشہ جھگڑنے کیوں لگتی ہو؟ وہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے کیونکہ میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، جھگڑنا تو بہت دور ہے، کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ساحر دروازے کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ دادی کے آرڈر پر وہ اسے شاپنگ کے لیے لے جا رہا تھا، حالانکہ علیشا نے بہت منع کیا، لیکن دادی کے آگے اسے ہار ماننی پڑی۔ وہ روزانہ بھی ساحر کے ساتھ کالج جاتی تھی لیکن آج تک اس سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اب بھی رخ کھڑکی کی جانب کیے مسلسل باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے پانی پوری کا اسٹال نظر آیا جہاں وہ زوبی کے ساتھ اکثر آتی رہتی۔ گاڑی روکو۔ کیوں، کیا ہوا؟ ساحر نے اسپیڈ سلو کر کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے پانی پوری کھانی ہے۔ ساحر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ یہاں کیوں؟ کسی ریسٹورینٹ چلتے ہیں، وہاں کھا لو۔ نہیں، مجھے یہیں سے کھانا ہے۔ اوکے، ایز یو وش۔ ساحر نے گاڑی اسٹال کے قریب روک دی۔ دونوں باہر آ گئے۔ کھا لو، یہ ورلڈ کی بیسٹ پانی پوری ہے۔ عشا نے پانی پوری کھا کر دانت دیتے ہوئے کہا، پر میں نے پہلے یہ سب کھایا نہیں ہے تو آج ٹرائی کر لو۔ اوکے، ناٹ بیڈ آئیڈیا۔ اس نے عشا کی پلیٹ سے ایک پوری اٹھا لی اور منہ میں رکھتے ہی اسے
ٹھسکا لگا اور وہ لگاتار کھانستا چلا گیا۔ اف بہت تیکھی ہے۔ کھانسنے کے دوران اس نے مشکل سے کہا۔ اس کی حالت دیکھ کر عائشہ اپنی ہنسی روک نہیں پائی اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ساحر اسے دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار اس نے عائشہ کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا تھا، چوڑیوں کی چھنکار جیسی ہنسی، جیسے دور کہیں آبشار سے گرتا پانی۔ کھانسی اب بھی ہو رہی تھی مگر اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ تو بے ساختہ غیر محسوس طریقے سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ لائٹ بلیو لانگ اسکرٹ پر وائٹ کرتی اور سفید گوٹے والا دوپٹہ، بالوں کو کیچر میں باندھے بنا کسی میک اپ کے، صرف کاجل میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنا ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے دوسرے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جاری ہے دوستوں میرا دوسرا ناول جنت کے پتے بھی ضرور ریڈ کریں، آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمسفر ناول کی 3 ایپیسوڈ ڈیلی اپلوڈ ہوں تو جنت کے پتے بھی ضرور ریڈ کریں اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ دوستوں ڈیلی 2 ایپیسوڈ ہمسفر ناول کی اور 1 ایپیسوڈ جنت کے پتے کی اپلوڈ ہوگی۔ ہمسفر ناول کی 2 ایپیسوڈ ایک ساتھ اپلوڈ ہوں گی اور 1 ایپیسوڈ جو ہے وہ الگ سے اپلوڈ کی جائے گی۔ شکریہ۔